سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد خاموش ہیں۔ بعض حلقوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کہیں سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بالکل محدود ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں جسٹس ثاقب نثار ایک پلاننگ کے تحت، ایک مسلط کے تحت خاموش ہیں۔ وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں، وہ کہیں گھر سے باہر کم ہی نکلتے ہیں۔ کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص ضرورت ہو تو وہ گھر سے باہر آتے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حافظوں سے محو ہونا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کے تحفظات تھے، وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں بھی آئیں گے اور ان کو کوئی بڑا عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے جب ان کی 2 سال کی مدت پوری ہو جائے گی، جو کسی بھی ریٹائرڈ ملازم کے لیے پوری ہونا ضروری ہے، سیاست میں حصہ لینے کے لیے یا کسی سرکاری عہدے کے لیے۔ تو میاں ثاقب نثار، ان کا جرأت مند ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرپٹ مافیا کا گریبان پکڑا اور ان کو محلات سے اٹھا کے، اقتدار کے ایوانوں سے اٹھا کے ان کو جیل کی کوٹھڑیوں میں لا پھینکا۔ یہ صرف میاں جسٹس ثاقب نثار ہی کر سکتے تھے اور کسی میں ایسی جرأت اور دلیری نہیں تھی۔ وہ معاملات کو احتساب کے حوالے سے جہاں پہ چھوڑ کے گئے، وہیں سے ان کے جانشین جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے شروع کیے، اور وہ بھی کرپٹ مافیا کا اسی طریقے سے تعاقب کر رہے ہیں جس طریقے سے میاں ثاقب نثار نے کیا تھا۔ اور حکومت بھی کرپشن کے معاملات میں بڑی سنجیدہ ہے۔ ان کا بھی وہی عزم و ارادہ ہے، کرپٹ مافیا کو منطقی انجام تک پہنچانا۔ اور مقتدر حلقوں نے عمران خان کی اقتدار میں آنے کی راہ بھی ہموار اسی لیے کی تھی کہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے اور کرپٹ مافیا اپنے انجام تک پہنچ سکے۔ تو یہ سارے مل کے کرپشن کے خاتمے کے لیے، کرپٹ مافیا کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جس طریقے سے پہلے پرعزم تھے، آج بھی اسی طریقے سے پرعزم ہیں۔ تو دیگر حالات کرپشن کے معاملات تو ان کے اوپر تو حکومت کی طرف سے کافی کنٹرول کیا گیا ہے، لیکن دوسرے معاملات اس طریقے سے نہیں چل رہے جس طریقے سے لوگوں کی امیدیں تھیں۔ اس پر لوگوں کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، تحفظات سامنے آ رہے ہیں، لوگوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے، خصوصی طور پہ مہنگائی کے حوالے سے۔ تو عمران خان خود بھی زچ ہو گئے ہیں لوگوں کے مطالبات سے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے زچ ہو کے آج ہی کہا ہے کہ لوگ صبر نہیں کرتے، صرف 13 ماہ بعد کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان۔ 13 ماہ تو بہت طویل ہوتے ہیں، 13 ماہ تو بہت ایک لمبی مدت ہے۔ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان آئیں گے تو راتوں رات قوم کی تقدیر بدل جائے گی، مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال کچھ حوالوں سے یہ حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مقتدر حلقے بھی یقیناً مایوس ہیں، لیکن وہ عمران خان کو چلتا نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جائے گا تو ان کی جگہ پر وہ لوگ آ جائیں گے جن کو بدقسمتی سے کرپٹ مافیا کو بھی ہمارے لوگ ہیرو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی اکثریت ہیرو سمجھنا شروع کر دیتی ہے، تو وہی لوگ پھر آ سکتے ہیں۔ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے مقتدر حلقے، اور نہ ہی اچھی سوچ رکھنے والے وہ لوگ جو کرپشن کا جڑوں سے خاتمہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر زمام اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں آپ کو یا 1-1.5 سال میں آپ کو ایک قومی حکومت نظر آئے، اس کے سربراہ عمران خان ہی رہیں گے، دوسری پارٹیوں سے کچھ لوگ لیے جائیں گے، لیکن کرپٹ مافیا سے ایک بندہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ سارے مل کے اسی مشن کو تکمیل تک پہنچائیں گے جس کا عزم و ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، کرپشن کا جڑوں سے خاتمہ اور کرپٹ مافیا کو منطقی انجام تک پہنچانا۔ اس حوالے سے میاں جسٹس ثاقب نثار کا پہلے کی طرح آئندہ بھی کردار اہم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قومی حکومت بنے گی، اس کے ہیڈ عمران خان ہی رہیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جسٹس میاں ثاقب نثار کو شاید صدر پاکستان بنا دیا جائے، تو پھر یہ معاملات آگے مزید اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے۔ ان کو صدر پاکستان بنانے کی کیا وجہ ہے؟ ان پر وہ مقتدر حلقے کیوں اتنا زیادہ اعتماد کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ پہلے بھی اعتماد پر پورا اترے ہیں۔ جس طریقے سے جنرل رحیل شریف نے کہا تھا، اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ توڑیں گے۔
تو ایسا گٹھ جوڑ توڑنے میں میاں جسٹس ثاقب نثار نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہی کردار آئندہ ان سے جاری رکھنے کی توقعات کی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو پھر سامنے لایا جائے گا، اور ان پر اعتماد کرنے کی دیگر بھی کئی وجوہات ہیں، اس کا تذکرہ ہم کبھی پھر کریں گے۔